مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ارفع من امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہے، میری امت کے لیے نرم دل ہے، وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی الاسلام عمر، جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام وچ عمر۔ یہ تو گلاں کوئی لکھ باری صدیق اکبر نو کو بھونکے او دے بھونکن نال سورج نو کو بھونکن نال کوئی سورج دی شان کم ہو جاندی۔ سورج تے چڑھیا ہوے تے تھلوں کوئی کتا بھوں بھوں کرے تے سورج دی روشنی کو فرق آ جانا ہے۔ 14ویں چاند تے چڑھیا ہوے تے تھلوں کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تے اودی روشنی تے اونجی ہونی، او تے ٹاؤں ٹاؤں کرنا او تے اوتے تے آپے لعنت پینی، روشنی اودی وچ چل رہا تے نال ٹاؤں ٹاؤں کرنا۔ اس واسطے لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا نا چار شیراں دی تے میرے غلاماں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے سن، فرمایا جنہاں راہاں تے چل کے اسی عزتاں پائیاں۔ واہ واہ واہ، وہ کیڑیاں عزتاں؟ کیوں جی وہ کیڑیاں عزتاں جنہاں صدیق اکبر جنہاں راہاں تے چل کے پائی؟ کیوں جی میں ذرا تھوڑی پڑھ دے ماں تاکہ اے بخاری شریف 8 جگہ تے حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مختلف عنواناں دے تحت اس نو لے آئے، پڑھ دے میں جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن ديران عن سالم بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال تصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان امكث مكانك فرفع ابو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك ثم استاخر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال اخبرنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي۔ اے سند حدیث دی امام بخاری کہندے میں نو بیان کیتی ہے حدیث میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے تے انہاں نو بیان کیتی مالک نے تے انہاں نو بیان کیتی ابو حازم بن دینار نے تے انہاں نو بیان کیتی صحابی رسول حضرت سعد بن سعد ساعدی نے۔ کی بیان کیتی سنو ذرا، یہ وہ راستے ہیں جن میں صدیق اکبر فرمایا جنہاں راستوں تے چل کے اساں عزتاں پائیاں، قیامت تک امت انہاں راستوں تے چل کے عزت پا سکتی، دائیں بائیں ہوئے گی تے ذلیل ہی ہوئے گی۔ اے وہ راستے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اے گل کی ہویا جی؟ حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے۔
یہاں صلح کے بجائے لوگ اور فتنے ڈالتے ہیں. دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے پھنساؤ. اور حضور دو قبیلوں کے درمیان چل کر گیا, تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ. حضور تو گزرے سن نہ جدوں مسجد قباء تو پھر 3 دن بعد وادی قباء تو حضور مدینہ منورہ آئے تو پھر مدینہ منورہ دے جڑے صحابہ سن پھر کس انداز نہ حضور نو لین آئے. میں یہ باتیں کرتا ہوں, میں نے کہا اوے حضور کی قیامت تک عزت اب پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے. صحابہ تلواراں سجائیاں ہوئیاں, نیزے تے بھالے ہاتھ وچ پکڑے ہوئے, دائیں بائیں حضور اونٹنی ہوتے سوار تے دائیں بائیں صحابہ ہیں جناب. میں حضور آ رہے میں ان کو کٹ کے دے وے حدیث کے صحابہ تسبیحاں لے کے حضور نو لین گئے. قبیلہ اقبال اگے آ گیا, حضور کو گستاخی ہو گئی, تسی تو چھڈ کے جا رہے. فرمایا نہیں یہ مامورتن ہے, یہ میری اونٹنی مامورتن ہے, اس کو حکم دیا گیا ہے جانے کا. یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گی وہاں ہی میں نے رہنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا. حضور نے وہ دیا مہاراں اتے سٹ دے دیا. ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن اور صحابہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے وداع دی گھاٹیاں وچ چن نکل آئے, طلع البدر علینا. پھر مولویاں کی حضور دیاں شاناں گانے, ہاں جی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع تے وجب الشکر علینا. فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے. اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے یہ دعا ضرور کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے. جاؤ جی, اے بچیاں پڑھ رہی سن مسلمانوں دیاں, اج دیاں مسلمانوں دیاں بچیاں کہندے نے اسی گانے گانے. میں آکھیا جے بہو ہی شوق ہے نا تے گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھو تے قرآن تو بعد پھر حضور دی نعت پڑھیا کرو. طلع البدر علینا. کیوں جی تساں کہڑے پاسے کڑیو چل پئی ہو؟ او کڑیاں قیامت نو پھر کی کہن گیاں تانوں؟ تساں کہڑے پاسے چلی ہو؟ اساں تا حضور آئے تے پھر دسو. ہاں جی, وہ تے فرشتے نے بھی کان لا لے ہونے. اے نابالغ بچیاں اج کی پڑھ رہی ہیں؟ اور مدینے دی نابالغ بچیاں نو سمجھ آیا اور مولویوں تانوں دین پڑھ کے سمجھ نہیں آیا کہ حضور کی آمد پر کیا کہا جاتا ہے؟ طلع البدر علینا یہ پڑھا جاتا ہے. حضور نے صحابہ نے بلایا, بھائی آپ چلیے. 3 دن حضور ہجرت کے بعد قباء شریف رہے, وہاں حضور نے مسجد تعمیر فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں پتھر چک کے لے آندے سن تے آپ موڈے تے وڈے وڈے پتھر تے قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راقدی. پھر ساڑھے سیرت نگارہ نے لکھا کہ جدوں نے شعر پڑھے نا پھر رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے حضور بھی یہ شعر دہراندے سن. تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کہتے ہو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے, اور تم قرآن و حدیث نصاب سے نکال کر دنیا کے اندر فلاح پا جاؤ گے. سنو رسول اللہ کے غلام نے شعر کیا پڑھے, اور اس زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس زبان پر بھی یہ شعر جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں قد افلح من یعالج المساجد. فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا. یا مسجدوں میں کڑیاں نچائیاں, اسی تے مسجد وزیر خان دی آبادی واسطے گئے. قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا. فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے. ولا یبیت اللیل عند راقدی. اور جب دنیا سو جائے تو پھر اٹھ کے نمازاں پڑھتے رہے, وہ کامیاب ہو. قبیلہ بنی عامر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے.